حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يحيى عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے کہا ذکر لہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو تھے، ذکر لہ ان سے ذکر کیا گیا، ان سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جو تھے، وکان بدرین، اور انہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا تھا، مرض فی یوم جمعۃ، کہ جمعہ کے دن وہ بیمار ہو گئے. جمعہ کے دن کسی نے آ کے بتایا کہ سعید بیمار ہیں. فرکب الیہ، تو وہ سوار ہو کر ان کے پاس چلے گئے. بعد ان تعالی النہار، اس کے بعد کہ ذرا دن چڑھ آیا. واقتربت الجمعۃ، اور جمعہ بھی قریب آ گیا. وترک الجمعۃ، انہوں نے جمعہ چھوڑا اور ان کو دیکھنے کے لیے چلے گئے. وقال اللیث، اور لیث کہتے ہیں حدثنی یونس عن ابن شہاب، مجھے یونس نے ابن شہاب سے روایت کر کے بتایا، قال حدثنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ان اباہ کتب الی عمر ابن عبد اللہ ابن الارقم الزہری یأمرہ ان یدخل علی سبیعۃ بنت الحارث. اب یہاں جو پچھلا واقعہ ہے وہ کچھ الگ ہے اور اگلا تھوڑا سا فرق ہے. ایک ہی روایت میں کئی چیزیں جمع ہیں. تو اس میں جو پہلی روایت آئی ہے ابن عمر کے بارے میں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کی عیادت کو زیادہ اہم کام سمجھا جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا. یعنی ان بڑی قربانیاں کرنے والوں کی باقی صحابہ کتنی عزت اور کتنی ان کو اہمیت دیتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کا وہ احترام اور ایک دوسرے کی جو قربانیاں ہیں یا جو اس کا مقام ہے اس کو ہم نہیں مانتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہاں پر امام بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا. تو ابن عمر نے اس وقت جمعہ چھوڑا اور وہ کہیں دور تھے، سوار ہو کے چلے گئے، وہاں ظہر پڑھ لی ہوگی، دیکھنا ان کو ضروری تھا. تو بہرحال اب یہ ہے کہ چونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ فوت بھی ہو گئے، وہ مرنے کے قریب تھے، پتہ چلا کہ بیماری بہت شدید ہے. جیسے بعض اوقات پتہ چلتا ہے نا کہ ایک شخص بالکل آخری دموں پہ ہے، اینی ٹائم شی کین گو اور ہی کین گو. تو یہی حال یہاں بھی تھا. تو انہوں نے جا کر فوراً ان کو دیکھا اور ان کے پاس یہ ایک عذر تھا کہ اس وقت اب انہیں اس مریض کو دیکھنا ہے، اور چونکہ یہ ان کے رشتہ داروں میں سے بھی تھے نا، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کسی ایسے شخص کو دیکھنا پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرا کام چھٹ جاتا ہے. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی اہلیہ بیمار تھی اس وقت. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں بیماروں، معذوروں، کمزور لوگوں کا کتنا حق ہے. ابھی یہ جو بات کر رہی ہے نا کہ ہمیں کبھی اپنے اس دائرے سے نکل کر ہاسپٹل وغیرہ بھی جا کے دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس کس حال میں رہ رہے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے، کس قدر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے جس سے ہم غافل ہیں. تو یہاں پر وہ ان کے پاس جاتے ہیں کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وہ بالکل مرنے کے قریب ہیں اور ان کو دیکھنا لازم ہے. تو وہ جمعہ چھوڑ کر اس وقت چلے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے صحابہ جمعہ چھوڑ کے چلے گئے، یہ نہیں ہوا، یہ بھی یاد رکھیے. کیونکہ ہم نہ ہر بات کو جنرلائز بھی کر لیتے ہیں. باقی صحابہ نہیں، چونکہ یہ ان کے رشتے میں شاید چچا لگتے تھے یا چچا زاد تھے، بہرحال تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے چلے گئے کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے جنازے کا اور سب کام کا انتظام بھی کرنا ہو. لیکن اصل وجہ کیا تھی کہ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کی ایک قربانی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے. عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن ارقم الزہری کو لکھا. کیا لکھا؟ یا امرہ، انہیں حکم دیا ان یدخل علی سبیعۃ بنت الحارث، کہ وہ سبیعہ بنت الحارث سے جا کر ملیں.
الاسلمیہ جو بنو اسلم قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں. فیسألها عن حدیثها اور ان سے ان کی حدیث کے بارے میں پوچھیں. ان کی کیا حدیث ہے؟ وَأَن مَا قَالَ لَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا جب انہوں نے آپ سے فتویٰ مانگا تھا. فَكَتَبَ عمر بن عبد اللہ بن الارقم تو عمر بن عبداللہ بن ارقم نے لکھا کس کو؟ جنہوں نے ان سے سوال کیا تھا. الی عبداللہ بن عتبہ تھا عبداللہ بن عتبہ کو. یخبرہ وہ انہیں خبر دے رہے تھے ان سبیعۃ بنت الحارث یہ ایک صحابیہ ہیں. سبیعہ بنت الحارث جو ہیں انہوں نے اخبرت ہو خبر دی ان کو انہا کانت کہ وہ تھیں تحت سعد بن خولہ سعد بن خولہ کی زوجیت میں. یاد ہے پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ پر افسوس کرتے تھے کہ وہ مکہ میں فوت ہو گئے. وہ من بنی عامر بن لؤی اور وہ بنو عامر بن لؤی سے تھے. وکان ممن شہد بدرن اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو بدر میں حاضر ہوئے. فتوفی عنہا تو وہ فوت ہو گئے. اب یہاں بھی آپ دیکھیں امام بخاری اس واقعے کو کس وجہ سے لا رہے ہیں کہ سعد بن خولہ بھی بدر میں شریک تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے شوہر تھے کس کے؟ سبیعہ کے. وہ فوت ہو گئے. کہاں؟ فی حجۃ الوداع حجۃ الوداع کے موقع پر. وہی حامل اور وہ پریگننٹ تھی. فلم تنشب ان ودعت حملها تو کچھ ہی دیر گزری تھی یا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے بچہ پیدا کر دیا. ودعت حملها بعد وفاته شوہر کی وفات کے بعد. فلما تعلت من نفاسها پھر جب وہ نفاس سے پاک ہوئی. تجملت للخطاب تو انہوں نے بناؤ سنگار کیا میک اپ وغیرہ کیا. تجملت کا مطلب بیوٹیفائی کیا اپنے آپ کو. للخطاب پروپوزل بھیجنے والوں کے لیے یعنی دوسری شادی. عربوں کے ہاں اس میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کوئی عورت بیوہ ہوئی ہے تو اس سے شادی نہ کی جائے. ہمارے یہاں تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور پھر ساری زندگی جوان لڑکیاں بھی بعض اوقات بیٹھی رہتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ بیوہ ہو گئی. وہ مر گیا تو کہیں ہم بھی نہ مر جائیں اس لیے اس کو کوئی پروپوز ہی نہیں کرتا یا اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا، اور خاص طور پہ اگر بچہ بھی چھوٹا ہو. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ نفاس جو ہی ختم ہوا سج بن کے بیٹھ گئی کہ کوئی دیکھنے کے لیے آ رہا تھا. سج بن سے یہ نہیں کہ کسی بیوٹی پارلر پہ گئی تھی، مطلب یہ ہے کہ اپنا حال لیا درست کیا اور ایک پریزنٹیبل شیپ میں آئی. فدخل علیہا ابو السنابل بن باکک تو ان کے پاس ابو السنابل بن باکک جو تھے وہ آئے. یہ کون تھے؟ رجل من بنی عبد الدار بنو عبد الدار کے ایک شخص تھے. فقال لہا تو ان سے کہنے لگے ابو سنابل مالی اراکی تجملتی للخطاب یہ تم نے کیا کیا کہ تم خطاب یعنی خطبہ کہتے ہیں نا منگنی کے پیغام، تو پروپوز کرنے والوں کے لیے تم بنسور کے بیٹھ گئی ہو. ترجین النکاح تم نکاح کی امید رکھتی ہو. فإنک واللہ ما انت بناکحن اللہ کی قسم تم شادی نہیں کرو گی ابھی. حتی تمر علیک 4 اشہر و 10 یہاں تک کہ تم پر 4 مہینے اور 10 دن نہ گزر جائیں. 4 مہینے 10 دن کس کی عدت ہوتی ہے؟ بیوہ کی. قرآن مجید میں آتا نا کہ ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. وَأُولَاتُ حَمْلٍ اور جو حاملہ ہے ان کی عدت کیا ہے؟ جب وہ حمل وضع کر دے چاہے 10 دن بعد کر دیں عدت ختم. قالت سبیعہ کہنے لگی فلما قال لی ذالک جب ابو سنابل نے آ کے مجھے یہ کہا جمعت علی ثیابی تو میں نے اپنے کپڑے اٹھائے یعنی میں نے کپڑا وغیرہ اوڑا چادر وغیرہ اوڑی. حین امسیت جب شام ہوئی وہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. فسألتہ عن ذالک تو آپ سے میں نے اس مسئلے کا حل پوچھا. فافتانی بانی قد حللت تو آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں حلال ہو چکی ہوں. حین وضعت حملی جب میں نے اپنے بچے کو جنم دیا. وامرنی بالتزوج ان بدا لی اور مجھے حکم دیا کہ شادی کر لوں اگر کوئی چیز سامنے آئے. تابعہ اسبغ عن ابن وہب عن یونس اس حدیث کی ایک اور سند بھی ہے جس کا یہاں ذکر ہے. وقال اللیث حدثني یونس عن ابن شہاب وسألناه فقال حدثه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي ان محمد بن ایاس بن البکیری
وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ محمد بن ایاس بن بکیر نے کہا کہ ان کے والد جو تھے وہ بدر میں شریک ہوئے تھے. تو بنیادی طور پر امام بخاری بدر میں شریک ہونے والوں کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ کون کون بدر میں شریک ہوا تھا اور وہ کیسے لوگ تھے اور کس کس طرح ان پر حالات گزرے. تو بنیادی طور پر حدیث سے ہمیں عربوں کا کلچر بھی پتہ چلتا ہے، دین کے بہت سے احکامات بھی پتہ چلتے ہیں، صحابہ کرام کا اخلاق اور کردار بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی حکمت کی سیکھنے کی بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو ہمیں ان کے بارے میں حدیث کو پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری کوشش تھی اسے قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ